یہ ویڈیو ایک انتہائی ٹیبو ٹاپک پر ہے جس پر شاید بات کرتے ہوئے لوگوں کی حلق خشک ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت ریسرچ کے بعد میں نے دیکھا کہ دنیا میں ایک ٹاپک پر بہت بحث ہے اور وہی ٹاپک پاکستان میں بہت ساری ذہنی بیماریوں کی بھی وجہ ہے۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ دا سیکس لیس میرج، ایک ایسی شادی جس میں ازدواجی تعلق نہ ہونے کے برابر ہو یا ہو ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہ کرے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک شادی ہوتی ہے، بارات کا دن آتا ہے اور پھر ساری جو ایک ڈسکشن کا منبع ہوتا ہے سب کے ذہنوں میں، وہ ایک رشتہ ہوتا ہے جس نے شروع ہونا ہوتا ہے، جس نے نسل چلانی ہوتی ہے۔ وہ رشتہ شروع ہوتا ہے ایک رات سے اور وہیں سے اس رات کے گرد پورا ایکو سسٹم گھومتا ہے، وہیں سے نسل چلنی ہے، وہیں سے سب کچھ ہونا ہے۔ لیکن اس کو صرف ریپروڈکٹیو ہیلتھ تک محدود نہیں کیا جا سکتا، وہ انسان کی کھانے پینے کے بعد تیسری بڑی جبلت ہے، نیچرل نیڈ آف دی باڈی، سیکس، ازدواجی زندگی۔ اب سیکس لیس میرجز پاکستان میں کہنے والی بات ہی نہیں ہے۔ کتنے ریلیشن شپ ایسے ہیں جہاں اوورسیز ہیں، 5-5 سال گھر ہی نہیں آتے شوہر۔ کتنی شادیاں ایسی ہیں جہاں فیملی سٹرکچر ایسا ہے، وہ سمجھتے ہیں بچے ہو گئے تو اب میاں بیوی کو اکٹھے رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ کئی شادیاں ایسی ہیں جہاں ساسوں کی، نندوں کی انٹرفیئرنس اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو بستر کا ایکو سسٹم ہے وہ تباہ ہوا ہے، جو صرف سہاگ رات کی حد تک ہی فراہم کیا گیا تھا اور اس کے بعد کسی کو نہیں پتا تھا۔ میں آج آپ سے بہت تفصیلی گفتگو کروں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس سے کیوں خواتین ایکسٹرا میریٹلی انوالو ہیں اور مرد اس قدر کیوں باہر منہ مارتے پھر رہے ہیں۔ اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جو حلال تعلق بنانے کے لیے بنایا جاتا ہے اور رشتوں میں سب سے گہرا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا اور بڑا مقصد مرد اور عورت کی تیسری جبلت کو پورا کرنا ہے۔ بالکل جیسے ہمیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت ہے، بیسک ہیومن باڈی نیڈ ہے۔ اب جتنی آپ کی ازدواجی زندگی بھرپور اور سیٹسفیکٹری ہوگی، اتنا آپ ہر لحاظ سے خوش رہیں گے، اتنی آپ کی پرفارمنس بھی بیٹر ہوگی، آپ سیٹسفائی ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ریسرچ کہتی۔ لیکن جب شادی کے بعد کپل سیکشولی سیٹسفائی نہ ہو، یعنی ان کی ازدواجی زندگی نہ ہو، تو اس کا جو اثر ہے وہ صرف فزیکل لیول تک نہیں رہتا، اس کا بہت زیادہ آپ کے مینٹل ہیلتھ پر اثر ہے اور آپ کی اوور آل زندگی پھر اس بستر کے ایکو سسٹم سے خراب ہو جائے گی۔ سیکشول انٹیمیسی، جذباتی تعلق، ٹرسٹ اور تحفظ کو بڑھا دیتی ہے اور اس کی کمی مینٹل سٹریس، جذباتی دوری اور میریٹل ٹینشن کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کو اگر نہیں یقین، آپ آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے پارٹنر کے پاس جائیے اور خود احساس کیجئے کہ when you had sex that night and the next day, the real time sex for pleasure، آپ کتنے اچھے رہے ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کی بانڈنگ کتنی اسٹرانگ ہوئی، آپ نے اس تعلق کے بعد اپنے کتنے مسائل جو آپ آپس میں رنجش میں ڈسکس نہیں کر پا رہے تھے، آپ نے ڈسکس کر لیے۔ یہ سب ہے جو آپ کو بستر کا اچھا ایکو سسٹم دے گا۔ سیکشول ڈس سیٹسفیکشن کا سب سے پہلا ذہنی اثر ریجیکشن اور ان ایڈیکویسی کا احساس ہے، یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگلا پارٹنر مجھے ریجیکٹ کر رہا ہے، ریپیل کر رہا ہے اور آپ کھوکھلے فیل کرتے ہو۔ پوچھیں جا کے ان عورتوں سے جو سفر کر رہی ہیں، جن کے میاں باہر تو فل سیکشول لائف میں ہیں لیکن گھر میں صرف گالیوں کی حد تک محدود ہیں۔ جب کسی کی ضرورتیں پوری نہ ہوں تو وہ خود کو انڈیزائربل یا ان امپورٹنٹ محسوس کر سکتا ہے، کہے گا میں تو غیر ضروری ہوں، میری ضرورت ہی کیا ہے، بالکل ایسے جیسے 3 دن آپ کسی کو کھانا نہ دیں۔ یہ احساس سیلف اسٹیم کو ویک کر سکتا ہے اور پرسنل فیلئر کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ذاتی طور پر اس میں یہ لگتا ہے کہ میں تو ایک ناکام شخص ہوں، یا میں بطور عورت ایک کیا گری پڑی کوئی چیز ہوں جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ ایون میرے شوہر کی نظر میں سیکشول ویلیو بھی نہیں ہے میری۔ وقت کے ساتھ مسلسل ریجیکشن کا جو احساس ہے ڈپریشن میں ڈس اپوائنٹمنٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں بتاؤں گا کہ کتنی خواتین آ کر کلینکس کے اندر کئی ڈاکٹرز کو یہ بات ضرور کمپلین کرتی ہیں
کہ ساڈا میاں تے نامرد ہے یا وہ یہ کرتا ہی نہیں. اب وہ ٹیکنیکلی نامرد نہیں ہوتا لیکن وہ روٹی باہر سے کھاتا ہے, بریانی باہر سے کھاتا ہے, اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے. نہیں کامن تو 500 600 1000 روپے کی شارٹس لگوانے والی طوائفوں سے جا کر پوچھ لیجئے کہ کس طرح وہ اس ایکو سسٹم کو خراب کر رہی ہیں جس سے ڈھول باجے بارات جنریٹ کی جاتی. میاں بیوی دونوں خود کو یا دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے میریٹل ریلیشن شپ اور بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے. لڑائیاں بڑھتی ہیں اور بات پھر طلاق تک پہنچ جاتی ہے. بھول گئے وہ واقعہ جب بچوں کی ماں تھی وہ اور ایک ڈلیوری بوائے کے عشق میں گرفتار ہو گئی اور اس کا مرد کتنا اگریسو تھا اور پھر قتل تک نوبت آئی. کیوں ہوا یہ؟ کیوں ہوا؟ کبھی سوچا 3 بچوں کی ماں عاشق کے ساتھ کیوں بھاگ گئی؟ کیوں ہوا؟ کیا ہو رہا تھا اس گھر میں؟ کسی نے انویسٹیگیٹ کیا؟ بد کردار عورت تھی. اچھا بد کردار تھی. کیا آپ نے اپنے ٹک پورے کر رکھے تھے؟ فزیکل انٹیمیسی جذباتی اور نفسیاتی قربت کا ایک پل ہے اور اس کی کمی دونوں پارٹنرز کو ایموشنلی ڈسٹنٹ اور تنہا محسوس کراتی ہے. کھچے کھچے رہیں گے, لڑائیاں ہوں گی, باہر انوالو ہو جائیں گے, کانسٹنٹ ڈپریشن رہے گی. اور جو ذہنی آسودگی آپ کو گڈ سیکس لائف دیتی ہے, پلیز یہ بات سمجھیے, یہ ڈاکٹر پڑھا رہا ہے آپ کو, ایک اسپیشلسٹ پڑھا رہا ہے, وہ جو سارا دن لوگوں میں ہوتا ہے, جو سارا دن لوگوں کے مسائل دیکھتا ہے, سنتا ہے, دن کے 60 70 مریض دیکھتا ہے جس میں معدے کے مسئلے ہوتے ہیں, مسئلے کہیں اور چل رہے ہوتے ہیں, کہ جب یہ والا احساس ہو جاتا ہے تو پھر نفسیاتی ایموشنلی امبیلنس لوگ ہو جاتے ہیں. یہ سٹریس میریٹل ریلیشن تک محدود نہیں رہے گا. ایک کانسٹینٹلی آپ دیکھیں, آپ نے اگر مہینہ 2 مہینے آپ نے نہیں اپنی نیڈ باڈی کی پوری کی, وہ کہندے نے نا, یہ تسی جملے بولتے ہو نا, سر تے سوار سی. کبھی جا کے دیکھیں کسی ریپ کے اس بندے کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو تو وہ یہ بولتا ہے بہک گیا تھا. وائی؟ بیکاز ہی واز ناٹ ہارمونلی سیٹل ڈاؤن. بچوں کی پرورش متاثر ہوگی, سوشل انٹریکشنز نظر انداز ہوں گے, اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسروں کی دیکھے گا. اور آپ کی بیوی بھی یہ کر سکتی ہے اگر آپ نے گھر میں وہ چیز نہیں کی, سیکس لیس میرج جی رہے ہیں. انفلفلڈ ایکسپیکٹیشنز کا جو ہے بوجھ سٹریس بڑھا دیتا ہے, جو انٹیمیسی کی ڈیزائر کو اور بھی کمزور کر دیتے ہیں. کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, کپلز آپس میں بات نہیں کرتے, سیکشل ایشوز پہ تو بات کرنا ویسے ہی کفر ہے, اور اس سے امبیرسمنٹ اور کنفلکٹس اور بڑھتے ہیں. یہ خاموشی سے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں, قطرہ قطرہ دریا, ریزنٹمنٹ, ایموشنل وڈرال شروع ہو جاتا ہے آپس میں, ایک دوسرے کے ساتھ کھچا کھچا بیہیویئر, خاموش کھچے کھچے رہتے ہیں. کبھی کبھار ایک یا دونوں پارٹنرز ایموشنل یا فزیکل سیٹسفیکشن کے لیے یہ ایکسٹرا میریٹلی خواتین بھی چلی جاتی ہیں. مرد تو بہت کامن ہے ہمارے معاشرے میں, جن نے مرضی اس چیز کو ڈینائی کرتے رہیں, لیکن اٹس ویری کامن. نہیں یقین آتا, میں نے پھر کہا ہے, آپ جا کے ڈیٹا نکالیں لاہور, اسلام آباد, کراچی میں کلبز کا, یا پھر اٹھائیں کسی ٹرک کے اڈے پہ جا کر, آپ کو جنہیں آپ لوگ ہجڑا کہتے ہیں نا, وہی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ چیز کتنی عام ہو رہی ہے. اس کی ایکسپلینیشن مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. انٹیمیسی کی کمی ایک ایسا خلا پیدا کر سکتی ہے جو ڈیفینیٹلی باہر سے پر کیا جائے گا. مرد عورت نیڈز پوری نہیں ہوں گی, ایکسٹرا میریٹل افیئرز بڑھتے جائیں گے, گھر سے پیسے کا سپیلج بھی بڑھ جائے گا, پیسہ دوسری عورت پر لگ جائے گا. اب کتنے واقعات ایسے ہوں گے, پھر عورت بھی بچے چھوڑ کے چلی گئی, نہیں باڈی نیڈ پوری نہیں, بھوکا رکھیا ہوا ایسی. کدھر سے بھوکا تھا وہ, کدھر سے نامرد تھا؟ کیونکہ آپ نے اس بستر کا ایکو سسٹم تباہ کر دیا تھا. آپ کا ہر طرح کا مسائل یہاں سے جنریٹ ہوگا. اگر اب اس معاشرے میں 2 چیزیں ٹھیک ہو جائیں, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بہت سارے گھروں میں مسائل کم ہو جائیں گے. ایک تو ٹائملی میرج, دوسری ہیپیلی سیٹسفائیڈ میرڈ لائف انکلوڈنگ سیکشول لائف. اور آپ جنسی زندگی, ازدواجی زندگی کو بچے پیدا کرنے والی ریپروڈکٹیو لائف کے ساتھ مکس مت کیجیے. وہ اس ایکو سسٹم کا آؤٹ پروڈکٹ ہے, آپ کی نسل اور اس کی اچھی پرورش, اور اس کو سپورٹ پھر وہی بینڈ باجے بارات کریں گے جہاں سے آغاز ہوا تھا, اس بستر کے ایکو سسٹم سے, دا سہاگ رات.
اور اس کے بعد اسی طرح کی انٹیمیسی رہے گی پوری زندگی, پیار محبت رہے گا تو اس گھر میں سکون رہے گا. میں اس لیے ہر اوورسیز کو بھی کہتا ہوں, ہر انسان کو یہاں کہتا ہوں جہاں مجھے کوئی مل جائے, یار بیوی نو خوش رکھیا کر. خوش رکھنے کا مطلب ہر طرح سے خوش رکھنا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنا سارا ایکو سسٹم تباہ کر دیں. یہ میں نے بطور استاد آپ کو سمجھانے کی اور پڑھانے کی کوشش کی اور بڑی کھل کے کی ہے. ہو سکتا ہے بہت سارا پیغام بہت سارے ایسے لوگوں کو پہنچ گیا ہو جو اس ایکو سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے ہر وقت ایک گڑیا میں سوئیاں چبوتے رہتے ہیں. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.